گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک سید زادی کا واقعہ نقل کیا. اس کے لیے مولانا صاحب نے ایک خواب بیان کیا. توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے اس خواب کو غلط ثابت کرنے کے لیے جس انداز میں پیش کیا، اس کا خلاصہ صرف یہ تھا کہ دو شخصوں کو بیک وقت خواب آئی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی وقت ایک کو خواب آئی اسی وقت دوسری کو خواب آئی، ان دونوں میں آپس میں رابطہ کون سا تھا؟ میں گزارش صرف اتنی کروں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو خرق عادت کہتے ہیں، اور خرق عادت ہونا الگ بات ہے اور بالکل خلاف قانون ہونا الگ بات ہے. اگر یہ بات خلاف واقعہ یا خلاف شریعت ہے تو میں توصیف الرحمان دجال اور کذاب سے سوال کر سکتا ہوں. اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب کرامات اہل حدیث ہے جس کے مصنف مولانا عبدالمجید سودروی مرحوم ہیں، اور اس کتاب کو مسلمان کمپنی نے چھاپا ہے. ترتیب و تدوین محمد ادریس فاروقی نے دی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پہ ایک کشف نقل کرتے ہیں. تحصیل سرسا میں ایک بڑے رئیس اور نواب تھے. ان کی صاحبزادی بیمار ہو گئی، کئی علاج کیے مگر افاقہ نہ ہوا. انہوں نے چاہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے، وہ دم کریں گے تو شفا ہو جائے گی. چنانچہ آپ کی طرف آدمی بھیجا گیا. آپ جانے کے لیے تیار ہوئے، سواری منگائی گئی کہ مان آپ نے فرمایا اب جانا فضول ہے، لڑکی کا تو انتقال ہو گیا ہے. چنانچہ آدمی واپس آ گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت جب مولوی صاحب نے فرمایا تھا اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی تھی. میں توصیف الرحمان دجال اور کذاب سے کہوں گا کہ آپ ایک بیان اس کرامات اہل حدیث کتاب کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دیں، مولانا عبدالمجید سودری پر بھی فتویٰ عائد کر دیں، اور ان حضرات کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یا جو بھی آپ اس کا عنوان دینا چاہیں آپ اس کا عنوان دیں. بلکہ اس سے بڑھ کر جن کرامات کا تذکرہ کیا، میں مثال کے طور پہ ایک دو کرامات اس میں سے بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی غیر مقلد مولوی کرامت بیان کرتے ہوئے اکابر علماء دیوبند کا مذاق اڑائے تو آپ اس کے جواب میں اس کو وہ کرامات پیش کریں جو ان کے اکابر نے اپنے کتب میں تحریر کی ہیں. اس کے صفحہ 126 پہ عنوان قائم کرتے ہیں حیران کن واقعہ. کہتے ہیں ایک مرتبہ دلاور سے ہمارے کچھ عزیز سودے آئے. ہم اپنے باغ میں سیر کے لیے گئے. عائزہ کی ایک بچی اصرار کرنے لگی میں نے امرود لینا ہے، مگر امرود کا پھل ختم ہو چکا تھا کیونکہ باغ آؤٹ آف سیزن ہو چکا تھا. بچی یعنی اپنی نواسی کو بضد دیکھ کر انہوں نے اپنا دستے مبارک درخت کی طرف کر کے جیسے کوئی پھل توڑتا ہے پیچھے لیا. اگر یہی جملہ حضرت شیخ ذکریہ رحمہ اللہ اپنے کسی شیخ کے بارے میں مبارک کا لفظ کہہ دیتے تو میں سمجھتا ہوں توصیف الرحمان ایک طوفان کھڑا کرتا کہ دیکھو جی بزرگوں کو مبارک کہنا شروع کر دیا. تو ان کے بابرکت ہاتھ میں موٹا تازہ پکا ہوا امرود تھا. یہ ماجرا میں نے خود دیکھا اور حیران تھا، اور اب بھی حیران ہوں کہ امرود کہاں سے آ گیا. امرود کہاں سے آ گیا؟ میں مصنف سے کہتا ہوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے توصیف الرحمان جیسے دجال سے رابطہ کریں وہ تمہیں بتائے گا امرود کہاں سے آ گیا. اس کے لیے بہترین ان کے فتویٰ ساز فیکٹری موجود ہے، تو انشاءاللہ ایسا بتائے گا کہاں سے آئے گا، تمہارا دماغ بھی ٹھیک ہوگا اور تمہارے اکابر کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی کہ ہماری تحریرات پہ کس انداز میں بابرکت تبصرہ کیا جا رہا ہے. آگے صفحہ 141 ایک عنوان قائم کرتے جانور بھی بات مانتے تھے. بہت سے لوگ جانوروں کے لیے چارہ آٹا وغیرہ دم کروانے آتے، آپ دم کر کے دیتے، اللہ تعالیٰ جانوروں کو شفا دے دیتا. تلواڑے کا ایک شخص میرے پاس آیا، وہ بیان کرنے لگا کہ میری گائے دودھ نہیں دے رہی تھی. میں حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی گزارش پیش کی. آپ نے فرمایا اس کے کان میں میرا پیغام دینا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں اب دودھ دینا شروع کر دے. اس آدمی نے خود مجھ سے کہا کہ میں حضرت حافظ صاحب کی طرف سے گائے کے کان میں یہی پیغام دیا، چنانچہ اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. میں نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے سچ کہہ رہا ہوں. یہ فقیر آدمی سادہ انسان ہو گئے، اس نے کہہ دیا، ورنہ اگر یہ توصیف الرحمان دجال کذاب کے سامنے واقعہ بیان کرتا اس نے جھٹ سے کہنا تھا منہ بنا کے تصنع کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اور اپنے منہ کو مسکینی کے انداز میں پیش کر کے اس نے کہنا تھا خدا کی قسم انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ. حاشا وکلا یہ جھوٹ ہے. اور 3-4 اس دجال نے قسمیں بھی پھینک دینی تھی تاکہ بندہ سمجھتا کہ بالکل اس نے سچ کہا ہے.
آگے صفحہ 143 پہ عنوان قائم کرتے ہیں، رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا، سبحان اللہ، رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا۔ آپ نے بیان کیا ایک بار میں اللہ کی مخلوق کو دیکھنے چڑیا گھر گیا، جب مور کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی اپنے پر کھول کر چلے تاکہ میں اسے اس حالت میں دیکھوں۔ اللہ کی قدرت، اسی وقت اس نے اپنے پر کھول لیے۔ کئی بار ایسا ہوا، ادھر خواہش کی ادھر اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اب اس بندے سے پوچھو، اسی توصیف الرحمان نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے ایک واقعے میں تبصرہ یوں کیا کہ محمد حسین بغدادی ایک ولی تھے، ان کے ہاں ایک باندی تھی۔ اس باندی رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے، اس کا واسطہ۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ تو یہ کہہ جو مجھے آپ سے محبت ہے اس کا واسطہ، تو تجھے کیسے پتہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اگر مجھ سے محبت نہ کرتے تو آپ کو سلا کے مجھے اپنے دربار میں کیوں جگاتے؟ تو اس باندی نے دعا مانگی، اللہ میرے اس محبت کا پردہ اب کھل چکا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا اور بلا لیا۔ یہ واقعہ تو غلط ہوا۔ مجید سودروی صاحب نے یہ جو کرامت اپنی کتاب صفحہ 143 پر بیان کی ہے، کرامات اہل حدیث میں، رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا، اگر وہ باندی بیچاری خواہش کے اظہار کرے، اللہ ان کی خواہش پوری فرما کے وصال کا موقع عطا فرمائے اور اس کی روح قبض فرما لیں۔ یہ تو خلاف واقعہ ہے، خلاف شریعت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور اگر یہی جملہ اسی قسم کا واقعہ کرامات اہل حدیث میں اہل حدیث عالم پیش کر دے تو وہ کیسے ٹھیک ہے؟ اس لیے میں اس دجال سے کہوں گا کہ جس طرح آپ کو اس باندی اور سید محمد حسین بغدادی مرحوم کے واقعے پر اعتراض ہے، آپ ایک اعتراض اس پر بھی ریکارڈ فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ بڑے دیانتدار قسم کے مبلغ ہیں، اور جو آخر نے آپ کے لیے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین کا عنوان قائم غلط ہے، بلکہ آپ تو ہدایت یافتہ اور بڑے نیک مبلغ ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ گمراہ مبلغ کا عنوان ٹھیک نہیں تھا، بلکہ آپ ساتھ تو ہادی مبلغ کا عنوان ہونا چاہیے۔ لیکن انشاءاللہ سننا انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ علماء دیوبند کی ٹھیک بات کے خلاف بھی گفتگو ریکارڈ کرائیں گے، اور اگر وہی بات مسئلے کے اہل حدیث کا عالم نقل کرے اس کو آپ شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جائیں گے۔ یہ دو رخی دجال ہی کر سکتا ہے، اپنوں کی بات پر پردہ کاٹ کے دوسروں کی بات کو بیان کرنا یہ زمانے کا کذاب ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اس دجال اور کذاب کی شر سے پوری امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس بیٹھا ہوں، فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب، کھل نہیں ہے درمیان میں۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے کس قدر خوبصورت پیرائے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب اس آیت کی تشریح عوام کے فہم کے مطابق سمجھانے کے لیے فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو میں خود جواب دیتا ہوں۔ گویا اللہ اتر آئے، گویا اللہ نے جواب دیا۔ اب اس پر توصیف الرحمان دجال اور کذاب کو اعتراض کیا ہے کہ اللہ کیسے اتر آئے، اللہ مدینے میں کیسے ہے؟ وہ تو مستوی علی العرش ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا توصیف الرحمان اپنے اصول سے ناواقف ہے، اپنی کتابوں سے ناواقف ہے۔ توصیف الرحمان کا علم اس قدر محدود ہے کہ اپنے عقائد کو بھی نہیں جانتا۔ میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، کیا تمہارے علماء نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی صفات اور آیات پر ایمان بغیر تعویل کے لانا واجب ہے؟ تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ مدینہ میں خود اتر کر فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ گرامی قدر ناظرین، آپ خود مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے یہ جملہ سنیں اور پھر غور کریں کہ مولانا کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا۔ مولانا فرمایا کہ گویا اللہ اتر آتے ہیں اور گویا اللہ یہ جواب دیتے ہیں۔ اب اللہ کا اتر آنا اور بات ہے اور گویا کا اتر آنا اور بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے گویا کے ساتھ تعبیر کرنا، تو یہ تعبیرات تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک تعبیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے،
اور ایک تعبیر دیوان دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک